السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم خان وقار اور آج ہمارا جنرل نالج کا تیسرا لیکچر ہے اور پیپر ہے تحصیلدار اور نیب تحصیلدار پنجاب پبلک سروس کمیشن 2020 تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلم ایجوکیشنل موومنٹ ان سب کانٹیننٹ کے برِ صغیر پاک و ہند میں جو مسلمانوں کی تعلیمی سرگرمیاں ان کے بارے میں۔ تو سر سید جو تحریک علی گڑھ ہے سر سید احمد کے رول پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دارالعلوم دیوبند پہ پہلے اور بعد میں کچھ اور تحریکوں پہ بات ہوگی۔ تو دیوبند ایک قصبہ ہے سہارنپور میں ضلع میں، اور یہاں پہ دارالعلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا 31 مئی 1866 کو۔ اور اگر اس کے ہم بانیوں کی بات کریں تو اس میں محمد قاسم نانوتوی تھے، رشید احمد گنگوہی تھے اور سید محمد عابد اور مہتاب علی اور نہال احمد شامل تھے۔ فرسٹ ٹیچر جو تھے، بڑا ہی دلچسپ اتفاق ہے کہ جو پہلے ٹیچر تھے ان کا نام بھی محمود تھا، محمود دیوبندی، اور جو پہلے اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی محمود حسن دیوبندی تھے۔ لینگویج یہاں پہ جو ہے نا اردو، عربک اور پرشین کی ہیں، اور جو نصاب تھا وہ درس نظامی کا تھا، تو جس میں قرآن، حدیث، سیرت، عربی گرامر، عربی لینگویج اور لٹریچر اور اس طرح پرشین لینگویج شامل تھی۔ 5 سال کا ناظرہ کورس تھا جس میں اردو، پرشین، ہندی اور انگلش پڑھائی جاتی تھی۔ نیکسٹ لیول جو 2 سے 4 سال کا تھا حفظ قرآن کا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، تجوید حفظ، اور اس کے بعد فضیلت کا کورس تھا 8 سال کا پوسٹ گریجویٹ کورس تھا، اور اس میں جو عربی اول بیسک آف عربک لینگویج تھا اور دورہ حدیث تھا۔ اس کے بعد بندہ عالم یا مولوی ہو جاتا تھا، اور اس میں مختلف کیٹیگریز تھی جس میں تکمیل افتاء جورسپروڈنس یعنی کہ شریعت، یہ لوگ مفتی کہلاتے تھے، اور تکمیل ادب جو عربک لٹریچر میں کرتے تھے، اور کچھ لوگ تخصیص فی حدیث، اور یہ حدیث کے عالم بنتے تھے۔ تو اگر ہم مشہور آدمی کا ذکر کریں جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھے تو اس میں محمود حسن دیوبندی ہیں جو ریشمی رومال تحریک کے لیڈر تھے۔ اس طرح انور شاہ کشمیری جو حدیث کے عالم تھے، اشرف علی تھانوی جنہوں نے بہشتی زیور لکھا، اور اس کے علاوہ بیان القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھی، محمد شفیع دیوبندی، اور پاکستان کے پہلے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس طرح محمد الیاس کاندلوی جو کہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے جس کا مرکز آج کل رائے گنج میں ہے۔ تو اسی طرح ایک اور تھی مجلس احرار الاسلام، یہ لاہور میں 29 دسمبر 1929 کو ہوئی۔ اس کے بانیوں میں چودھری افضل حق تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور حبیب الرحمن لدھیانوی، ظفر علی خان، مظہر علی اظہر۔ یہ مجلس احرار نے بڑے بڑے خطیب پیدا کیے۔ تو اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کا آغاز علی گڑھ سے ہوا تھا، تو بعد میں یہ دلی شفٹ ہوگی۔ یہ 29 اکتوبر 1920 کو ہوئی، اور اس کے بانیوں میں محمود حسن دیوبندی تھے، محمد علی جوہر تھے، حکیم اجمل خان، مختار احمد انصاری، عبد المجید خواجہ اور ذاکر حسین شامل تھے۔ 1925 میں یہ علی گڑھ سے کرول باغ نیو دہلی شفٹ ہوئے، اور اس کے بعد 1 مارچ 1935 کو اوکھلا میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تو 1936 تک تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے نا جامعہ، پریس اور مکتبہ کے علاوہ شفٹ ہو چکے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے نا یہ پہلے وائس چانسلر تھے، اور حکیم اجمل خان پہلے چانسلر تھے۔ ایک اور جمعیت انصار، یہ 1906 میں قائم ہوئی، اور ایک اور
جو تعلیمی ٹھیک ہے، یہ انجمن حمایت اسلام لاہور 24 ستمبر 1884 کو، اور اس کے بانی تھے خلیفہ حمید الدین۔ اسلامیہ کالج کوپر روڈ برائے خواتین 1938 میں قائم ہوا، اور اسلامیہ ہائی اسکول شیراں والا گیٹ 1892 میں، یہ حویلی منشی ہرسکھ میں قائم کیا گیا۔ تو 1900 میں یہاں پہ ڈگری کلاسز ہوئیں، اور 1904 میں یہ پرائیویٹ بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے، اور 1905 میں پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا اجرا ہوا۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی بلڈنگ 1907 میں، اور اس کا سنگ بنیاد رکھا امیر حبیب اللہ خان نے، اور اس کے اگر ہم بات کریں انجمن حمایت اسلام کے شروع کے صدر تو خلیفہ قاضی حمید الدین تھے، اور سیکٹری غلام اللہ قریشی تھے۔ پہلے سال میں اس کی آمدنی 754 روپے تھی، اور خرچ 344 روپے تھا۔ بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے کہ چندہ جمع کرنے والے برتن لے جاتے تھے، اور عورتیں ایک مٹھی بھر آٹا جو ہے نا انجمن حمایت اسلام کے لیے دے دیتے۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے، اور وہ اکثر اپنی نئی نظمیں یہاں پہ ہی پڑھتے تھے۔ 1885 تک اس کے ممبر جو ہے نا 200 سے 600 تک جا چکے تھے، اور جو پہلا پرائمری اسکول کرائے کے گھر میں کیا لگا، اس کا 2.5 روپے کرایہ تھا۔ اور اسی طرح انجمن حمایت اسلام نے اسکول کھولے لڑکیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور جہاں پہ اردو، قرآن، میتھمیٹکس اور سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا تھا۔ 1886 میں بورڈنگ اسکول کیا، جو 1887 میں مڈل ہو گیا۔ دارالامان کا ادارہ قائم کیا، دارالشفقت کا ادارہ قائم کیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جو پہلے منتھلی تھا 1885 میں، رسالہ انجمن حمایت اسلام، اور 1926 میں یہ ویکلی ہو گیا۔ ایک یتیم خانہ بھی 1884 میں قائم کیا گیا۔ تو سندھ میں جو ہے نا سندھ مدرسۃ الاسلام بولٹن مارکیٹ میں 1885 میں قائم ہوا، اور اس کے بانی حسن علی افندی تھے، اور اس کا افتتاح لارڈ ڈفرن نے کیا تھا۔ صوبہ سرحد میں میونسپل ہائی اسکول پشاور 1868 میں بنا، ایڈورڈ کالج 1888 میں، اور علامہ عنایت اللہ مشرقی جو ہے پہلے پرنسپل تھے اسلامیہ کالج پشاور کے 1902 میں۔ اور اسی طرح ایک اور ادارہ لکھنؤ میں جو قائم ہوا وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء تھا 1894 میں، علامہ شبلی نعمانی اس کے بانیوں میں تھے۔ تو یہ تھی چند تحریکیں جو کہ شروع ہوئیں۔ تو جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں ان میں کہ یہ ہے کہ انجمن حمایت اسلام کب ہوئی، اور اسلامیہ کالج پشاور کی سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو دیوبند دارالعلوم دیوبند کے سن میں ہوا، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد کون تھے، اور اسی طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ ریلوے روڈ اسلامیہ کالج کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے متعلق کچھ سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو کافی سوال آپ سے آ سکتے ہیں اس امتحان میں۔ تو نیکسٹ یہ 3 لیکچر ہمارے ہو گئے ہیں، اب چوتھے لیکچر میں ہم بات کریں گے جو قانونی اصلاحات ہوئیں تاج برطانیہ کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ختم ہونے کے بعد 1858 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 سے لے کے آگے جو اصلاحات ہوئیں، کل ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔